تبھی تو آپ دیکھو چوری گھٹیا پن ہے کہ نہیں ہے. ارے کیا ہو گیا چوری, یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے, ادھر سے پیسے اٹھا لیے, ادھر سے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ جرائم ان میں بھی بعض دفعہ آ جاتے ہیں. یہ ضرور نہیں ہوتا وہاں سے بٹوے سے پیسے نکال لیے, ادھر سے یہ کر لیا, ادھر سے جیسے ہمارے سیاستدانوں میں اکثریت زکوٰۃ کا پیسہ کھا گئے, وہاں سے بجلی کی تاریں نکال کے خود ہی کسی کو پیسے دیے, وہاں سے تاریں چوری کر, جب تو چوری کر کے ٹین ڈبے والے کو بیچے گا تو پولیس آئے گی تیرے پیچھے, ٹھیک ہے نا. اس وقت تک کوئی بیچ باچ کے کھا چکا ہوگا, پولیس کو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی لوگوں کا کام, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس راشن لینے کے لیے گئے تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے گئے. تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک ہیلہ اختیار کیا کہ اس کے بیگ میں سونے کا یا بادشاہ کا قیمتی پیالہ ڈال دیا, اور ایک نے ندا لگائی ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو, اے قافلے والو, تم تو چوری کر رہے ہو. تو فوراً یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پلٹے اور کہنے لگے تاللہ لقد علمتم. کیا پیارے الفاظ ہیں. سورہ یوسف بڑی مزے کی صورت ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا, تاللہ, اللہ کی قسم, لقد علمتم. جب انہوں نے کہا نا اے قافلے والو تم کیا ہو, چور ہو, تو بادشاہ کا پیالہ چوری کر کے نکل رہے ہو. اس نے کہا تاللہ لقد علمتم, اللہ کی قسم تم جانتے ہو, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد مچائیں. خاندانی لوگ زمین میں فساد بچانے تھوڑی جاتے ہیں, ہم تو بھئی راشن لینے کے لیے آئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. وما کننا سارقین, اور ہم چور نہیں ہیں, ہماری کوئی, ہم چور لوگ نہیں ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا ہم چور لوگ نہیں ہیں. اگر وہ یوں کہتے نا کہ ما کننا سرقنا, اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی, تو بھی بات ٹھیک تھی, تو بھی کیا بات تھی, ٹھیک تھی بھائی, ہم نے چوری نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے چوری نہیں کی, کہا وما کننا سارقین, ہم چور لوگ تھوڑی, ہم تو پیغمبر کے بیٹے ہیں بھائی, خاندانی لوگ ہیں. یہ چوری, جیسے ایک آدمی کو آپ نے بیچارہ بڑا سفید پوش خاندانی آدمی صدقات و خیرات کر رہا ہے, مسجد سے چپل چوری ہوئی, آپ نے اس پہ ڈال دی اس نے چوری کی ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے چوری نہیں کی, وہ کہے گا بھائی کیا تمہیں شکل سے چور لگتا ہوں, اور چپل چور میں تمہیں شکل سے چپل چور لگتا ہوں کیا؟ ہم لوگ ایسے, یہ اس کو غیرت آئے گی نا, کوئی اور الزام لگاتے بھائی, کچھ بھی کر دیتے. چوری تو بڑی گھٹیا چیز ہے, یہ تو گھٹیا قسم کے لوگ کرتے ہیں ادھر سے, اور وہی گھٹیا پھر بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے اللہ ان کو عہدے عطا فرما دیتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے دنیا میں, تو اسی طرح نظام چل رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے تو بہرحال بلڈ کیا تھا, خاندانی, تو ان میں جو برائی تھی وہ بھی خاندانی تھی. برائی تو برائی ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ جیلسی تھی کیا, اپنے باپ کی توجہ کو اپنی طرف لانا, تاکہ باپ کے دل میں ہمارے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو. تو اس سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بلڈ ہے نا, جس خاندان میں انسان پیدا ہوتا ہے, وہ بلڈ کے جو اثرات ہیں وہ اولادوں میں ٹرانسفر, بولو بھائی, ہوتے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کی شادی خاندانی لوگوں میں کیا کرو, صرف پیسہ نہ دیکھا کرو. صرف پیسہ دیکھو گے تو چور بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں, ذہن میں رکھنا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چوری سے کمائے وہ کمبخت نے. صرف پیسہ دیکھا جا رہا ہے. سب سے پہلے دیکھنا کیا ہے, خاندان. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے, جب مدین سے, مصر سے مدین گئے, آپ سے قتل ہو گیا تھا نا, غلطی سے ہوا تھا نا بھائی. جیسے وہ امریکی نے کالے کو قتل کر دیا, جان کر تھوڑی کیا ہے. ارے وہ کالے کے اس کو پکڑنے کے لیے اسی گردن پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, اب اس کا انا للہ ہی ہو گیا. اس امریکی کو پتا تھا یہ انا للہ ہو جائے گا اس کا. کہتے ہیں اس نے پی اتنی تھی کہ وہ نہیں بھی گردن پہ پاؤں رکھتا تو بھی اس کا انا للہ ہونا تھا. بہرحال کوئی بھی وجہ بنی, بلی کس پہ آ گئی, اس امریکی فوجی پہ آ گئی. اب وہ کالے گوروں کے فساد شروع ہو گئے. تو بعض دفعہ انسان کسی کو قتل کرنا چاہتا نہیں ہے, لیکن کام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے وہ بیچارہ مر ہی جاتا ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو لڑتے ہوئے دیکھا بنی اسرائیل کے کسی بندے کے ساتھ, اپنی قوم کے کسی آدمی کے ساتھ. لڑائی چھڑوانے کے لیے فرعونی کو ایک لگایا تھپڑ, کیونکہ تب اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمیز سے کوئی لڑائی نہ چھوڑ رہے ہو نا, دو آدمی لڑ رہے ہو تو دونوں کے ایک ایک رکھ کے لگاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. بازار میں لڑتا ہوا دیکھو نا کسی کو تو لڑنے نہ دیا کرو, بل لڑ رہے ہیں تو ان کا اپنا ہیڈیک ہے, نانا بھائی جا کے چھڑواؤ, یہ انسانیت کے خلاف ہے, آپ ان کو لڑنے دے رہے ہو. پہلے لڑتے ہوئے تو لوگ چھڑواتے تھے, اب چھڑواتے ہی نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے ہمارا تھوڑی ہے, تو جاؤ چھڑواؤ ان کو. تو اگر نہیں چھوڑ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک ایک چانٹا دونوں کے لگاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پہلا چانٹا لگایا ہے فرعونی کے, کیونکہ وہ طاقتور تھا, تو وہ حضرت موسیٰ کو اپنے تھپڑ کی پاور کا اندازہ تھا نہیں. وہ جب لگا ہے تو اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون, غیر مسلموں کا انا للہ ہوتا نہیں لیکن ایک ٹرم بن چکی ہے نا یہ, وہ مری گیا. اب ظاہر ہے وہاں بھی وہی فساد جو یہاں تھے, یعنی جو آج کل امریکہ میں جو ہو رہے ہیں نا, ایک خطرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے آدمی نے قتل کر دیا کس کو, حکومتی بندے کو, وہ تو اس سے بڑا فساد کھڑا ہوتا. سب سے پہلے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی, کسی مخبر نے بتایا کہ بھائی آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ یہاں سے نکل کے, جلدی بتا رہا ہوں تاکہ اصل موضوع پہ دوبارہ آ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے ملک گئے ہیں, وہاں 2 بچیوں کو پانی پلایا, اور پانی پلانے کے بعد بچیوں کے والد خاندانی تھے, انہوں نے کہا کہ تمہاری خدمت جس نوجوان نے کی ہے تو ہم اجرت دیں گے. یہ بھی انسان کے خاندانی ہونے کی, بولو بھائی, دلیل ہے. یہ نہیں کہ پانی پلا دیا چھوڑو بس. اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. خاندانی آدمی کہتا ہے یار کسی نے کچھ احسان کیا ہے تو اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے. دوسری طرف جو خاندانی ہوگا وہ کہے گا میں نے فری میں کیا ہے, مجھے اجرت نہیں چاہیے. دونوں طرف بندہ خاندانی ہونا چاہیے.